السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً وسہلاً ومرحباً. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تذکیر المسلمین باہمیت الرفق واللین. تذکیر المسلمین، مسلمانوں کو یاد دہانی کرانا، باہمیت، اہمیت کے بارے میں، الرفق واللین، رفق اور لین کے یعنی نرمی کے، نرمی اور ملائمت کے. بیسیکلی کتاب میں زندگی کے مختلف معاملات میں نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. نرمی کرنے کے فائدے بتائے گئے ہیں اور سختی کے نقصانات. نرمی اور ملائمت کے لیے جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں الرفق اور اللین. یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. رفق، را فا قاف، یہ اس کا مادہ ہے یا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بغیر سختی کے کسی کی موافقت اور مقاربت کرنا، یعنی کسی کے قریب ہونا. اسی لیے رفیق دوست کو بھی کہتے ہیں. اور دوست کوئی بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ کے اندر نرمی ہوتی ہے اور آپ سختی سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ انسان اگر سختی اختیار کرے تو لوگ اس کے قریب نہیں پھٹکتے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو بغیر سختی کے کسی کی موافقت کرنا، مقاربت کرنا، اس کے قریب ہونا. اور لین کا لفظ جو ہے یہ بھی سختی کے برعکس ہے. امام راغب کہتے ہیں یہ ایسی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے جو مادی ہوتی ہیں، یعنی مٹیریل. پھر یہ اخلاق اور دیگر معنی میں بطور استعارہ کے استعمال کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے فلاں نرم ہے، فلاں سخت ہے. یعنی ویسے تو ہم نرم اور سخت مادہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ پین ہولڈر جو ہے یہ سخت ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا ہم یہ کہیں کہ اس پین کا جو لکھنے والا حصہ ہے وہ بہت نرم ہے. تو نرمی اور سختی عموماً مادی چیزوں کے بارے میں بولی جاتی ہے، لیکن پھر اس سے باقی چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے انسانوں پر کہ انسان نرم ہے یا سخت ہے. تو انسان جب نرم ہوتا ہے تو یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا جسم نرم ہے یا اس کا جسم سخت ہے، بلکہ اس کا مزاج کیسا ہے، وہ نرم ہے یا سخت ہے. تو ان میں سے ہر ایک کی کبھی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی اس کے ساتھ مذمت کی جاتی ہے. بعض معاملات میں نرمی اچھی ہوتی ہے اور بعض معاملات میں سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال لین کو یا نرمی کو جن چیزوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ عام طور پر یہ ہیں. نمبر 1، بات کی نرمی. بات کی نرمی کہا جاتا ہے کہ فلان لین القول، فلاں شخص جو ہے وہ بات کرنے میں نرم ہے، گفتگو میں نرمی کرنا. پھر اسی طرح دل کی نرمی.
دل کے اندر جب رقت اور خشیت ہوتی، جیسے قرآن مجید سنتے وقت دل کا حال ہوتا ہے، اسی طرح باہم معاملے کی نرمی، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں نرمی، خاص طور پر ان کے ساتھ جو کوتاہی کریں اپنے کام میں، ان کے لیے کوئی عذر تلاش کرنا اور سختی سے پیش نہ آنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ان کی غلطی پر ان کو معاف کر دیا تھا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت بھی آتی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا ہے آگے؟ لِنْتَ لَهُمْ. یہ جو لِنْتَ لفظ ہے یہ اسی سے، لین سے ہی ہے، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم ہیں، یعنی آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا یا کرتے ہیں. اب یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کا آپس کا تعلق کیا ہے؟ تو یہ صرف عام اور خاص کا فرق ہے. رفق اور لین میں عموم اور خصوص کا فرق ہے، ورنہ دونوں کا مجال یا میدان ایک ہی ہے. زبان اور دل کے گھومنے کے معاملے میں نرمی منفرد ہے، اور اسی طرح لین رفق سے زیادہ عام ہے. یعنی لین ہر چیز میں، زبان کی نرمی، دل کی نرمی، معاملے کی نرمی. تو لین کیا ہے؟ عام ہے، اور رفق کیا ہے؟ خاص ہے. نرمی کی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملات نرمی سے حل ہوتے ہیں وہ بعض اوقات سختی سے بہت خراب ہو جاتے ہیں. خواہ ہمارے خاندانوں کے معاملات ہوں، یا دوستوں کے ساتھ معاملات ہوں، یا پھر کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، یا کہیں پر بھی آپ کا ہیومن انٹریکشن ہے. تو کسی بھی طرح کی ہیومن انٹریکشن میں، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، اسی طرح ایک شاپ کیپر ہے، ایک کسٹمر ہے. تو یہ لوگوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں، لین دین ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر جب نرمی پائی جاتی ہے تو تعلقات میں خوشگواری ہوتی ہے، اور جب خوشگواری ہوتی ہے تو پھر زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور اگر سختی کے معاملے کیے جائیں ان تمام جگہوں پر تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. اگر ایک ڈاکٹر مریض کے ساتھ سختی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا بھی ماہر ڈاکٹر ہو، لیکن اگر سختی سے پیش آتا ہے تو عموماً مریض اس کا سامنا کرنے سے، آپ بولتے نہیں. میں جب رکتی ہوں تو میں آپ سے جواب چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا کہیں اور گم ہیں؟ جب ڈاکٹر مریض کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مریض بھاگ جاتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتا، خواہ وہ کتنا بھی ماہر ہو. استاد اگر شاگرد کے ساتھ بہت سختی کرتا ہے تو شاگرد بھاگ جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ اگر بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں تو جب تک بچے بےچارے چھوٹے ہوتے ہیں وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی بڑے ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح شوہر بیوی کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح کسی ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، بعض اوقات کسی کی جاب بہت اچھی ہوتی، بہت پرومسنگ ہوتی، وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن باس بڑا سخت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی سے اچھی جاب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ روز روز کی سختی، روز روز کا دوسرے کا موڈ آف ہونا اور اس کے رویے میں بدمزگی ہونا، یہ چیزیں انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیتی. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، جب ہم نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو لوگ دین کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں. اور اگر دین کی دعوت دینے والا سخت مزاج ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے، چلے جاتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نرمی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے الاسماء الحسنى میں سے ایک نام الرفیق بھی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سختی اور اکھڑ پن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ،
اور اللہ بہت نرم خو ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو گویا نرمی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا ہے؟ آپ بھی نرم خو ہیں. جو یہ آیت میں نے آپ کو سورۃ آل عمران کی بھی بتائی 159، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نرمی برتتے تھے. اچھا، بعض اوقات ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ تو نرم ہوتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ بھی نرم تھے اور باہر والوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی، جب دین کی دعوت دینے کا معاملہ تھا. پھر اسی طرح مومن کی صفات میں سے نرمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون ہینون لینون، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اسے پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے. یعنی کوئی آگے سے لے چلے پیچھے سے لے چلے تو وہ چلتا ہے، اگر تو اس کو چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی بات آسانی سے مان لیتا ہے. تو مومن کیسا ہے؟ ضدی اور اکھڑ اور بد اخلاق اور بدتمیز نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے سے معاملہ آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھانے کی، اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مومن، اور معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھال لیتے ہیں، سلجھا لیتے ہیں، الجھنے سے بچتے ہیں اور الجھانے سے بھی. نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے. ابو عنبہ الخولانی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے ہوئے، یعنی حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ کی زبانی، کہ بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں. یعنی دنیا میں کیا ہے؟ کچھ برتن ہیں. کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اس کی طرف ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ نرم ہیں اور سب سے زیادہ رقت والے ہیں. یعنی جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کسی کا دکھ، درد اور تکلیف دیکھ کر ان کے اندر تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یعنی سنگ دل، سخت دل نہیں ہوتے. اسی طرح ہر کام میں نرمی پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، اور اس کا معنی بہت ہی غلط تھا کہ تمہیں موت آئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کا مفہوم سمجھ گئی، مجھے ان کی چال سمجھ آ گئی کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنۃ، تمہیں بھی موت آئے اور تم پر بھی لعنت ہو. بہت بہادر خاتون تھیں اور مقابلہ کرنا جانتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی کرو. وہ کس کے ساتھ سختی کر رہی ہیں؟ اور آپ اس موقع پر بھی کیا آپ کو سکھا رہے ہیں کہ نرمی کرو. اللہ تعالیٰ ہر امر میں نرمی کرنا پسند کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے تو دیا تھا، وعلیکم، اور تم پر بھی وہی کچھ، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام اگر نرمی سے آسانی سے ہو سکتا ہے تو اس میں سختی کی ضرورت نہیں. سختی کرنے میں انرجی لگتی، طاقت لگتی. تو انسان اپنی طاقت کو جمع رکھے کس کام کے لیے؟ کسی مفید کام کے لیے. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے سرکش کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا، یعنی اس سے، یعنی فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے.
نرمی حکمت کا نچوڑ ہے، یعنی اگر حکمت کا جسٹ نکالا جائے تو ایک لفظ میں نکلے گا اور وہ ہے نرمی. تو جو شخص بھی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہوگی. نرمی کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. جب اللہ عز وجل کسی گھرانے کے لوگوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے. یعنی جس گھر کی خیر مقصود ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی آ جاتی. اور جب نرمی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے لگتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، عبید اللہ بن معمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک لی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. پھر وہ کہیں نہ کہیں نقصان اٹھا کر ہی رہیں گے. جہاں نرمی نہیں وہاں نقصان لازم ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے الکلمۃ اللینۃ صدقہ، نرم بات صدقہ ہے. یعنی جب آپ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں تو گویا آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صدقے کا مفہوم اسلام میں بہت وسیع ہے. ایک شخص آیا جس نے نماز پڑھی آ کر مسجد میں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ جماعت سے رہ گیا. تو آپ نے فرمایا کون اس پر صدقہ کرے گا؟ مراد کیا تھی آپ کی کہ کون اس کے ساتھ نماز پڑھے گا تاکہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے. تو کسی کو کسی ایسے کام میں مدد دینا جس سے اس کا ثواب اور اجر بڑھ جائے، جس سے وہ شخص نیکیوں کی طرف چل پڑے، اور وہ اسے نرمی، پیار اور محبت سے کہہ کے کروا لینا، یہ کیا ہے؟ دراصل یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی دراصل اپنے لیے ہی بھلائی کرنا ہے. اس کے برعکس جب ہم وہی بات سختی کے ساتھ کہتے ہیں کسی سے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص دل سے مان بھی رہا ہو تو زبان سے نہیں مانے گا، وہ کام کر کے نہیں دے گا. اسی طرح نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی، خوبصورتی نکل جاتی. اس بات میں ہو تو بات خوبصورت ہو جاتی، معاملے میں ہو تو معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے، جس دل میں ہو وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے. تو خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ نرمی. اسی طرح آخرت کی بھلائی بھی اس سے ملتی ہے، یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائیاں بھی نرمی کے ساتھ ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا. من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ. پھر اسی طرح اگر ہم دوسروں سے نرمی کریں گے تو ہمیں بھی جواباً نرم رویہ ملے گا، اور اگر ہم سختی کا معاملہ کریں گے تو دوسرے سے بھی کیا پائیں گے؟ سختی پائیں گے، جواباً سختی ہی ملے گی. ایک مرتبہ آپ نے ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی ایسے کو تیسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برا کرو گے برا پاؤ گے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے ہی نفسوں کے لیے اچھا کرو گے. یعنی بظاہر تم اچھائی کسی اور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو لیکن اس کی طرف سے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے بھی پلٹ کر تمہیں اچھائی ہی ملتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کتنا بھی احسان کر لیں وہ اس کو ماننے والے نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت ثلاثہ، جنت والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم، ایک وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو. ہر قرابت دار، پہلے کس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے؟
رشتہ دار، ذی قربا، اور پھر ہر مسلمان کے لیے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نرم مزاج انسان کے لیے، نرمی کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. آپ نے فرمایا من کان سہلا ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار، جو آسان ہو، عاجزی کرنے والا ہو، نرم ہو، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا، یعنی آگ اس کو نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. اسی طرح قبر میں بھی وہ آگ سے بچا لیا جائے گا. ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو اور وہ آگ پر حرام ہے، یعنی آگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی. علی کل قریب ہین سہل، ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا، نرم ہے اور آسان ہے، یعنی جس کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہے، جس کو بات سمجھانا آسان ہے، جس سے ڈیلنگ آسان ہے، جس سے لین دین آسان ہے، کمیونیکیشن آسان ہے. اگر خرید و فروخت اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بزنس ڈیلنگ کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی آسان ہے، اس کی ٹرمز بڑی آسان ہے، شرائط آسان ہے، یعنی وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ انعام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا. اللہ ہمارے اندر واقعی مطلوبہ نرمی پیدا کر دے کہ جو واقعی ہمیں زینت بخشے، جنت میں لے جانے والے اخلاق سے ہمیں مزین کر دے، اور پھر جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا جس نے جنت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسی منزل ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ کس کو ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے، اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. ایک اور روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس شخص کو ملے گی ایسی جنت، یعنی جو باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آ رہی ہو، یعنی اس کی خوبصورتی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایسا گھر کتنا خوبصورت ہوتا ہے جس کی ونڈوز بڑی بڑی ہوتی ہیں، صاف گلاس ہو، اور باہر خوبصورت اگر گرینری بھی ہو اور نظارہ بھی اچھا ہو، یا سی سائڈ پر ہو اور دور دور تک پانی نظر آتا ہو. اس کے برعکس وہ گھر جو بند بند ہو. بہرحال دنیا کی تو کسی چیز سے جنت کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، لیکن صرف محسوس کرنے کے لیے. تو اس میں بھی آپ نے کیا فرمایا؟ جو گفتگو میں نرمی کرے، یہ جنت کے بالا خانے اس کے لیے ہیں. جو گفتگو میں نرمی کرے، بات نرمی سے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ جب وہ خریدتا تو نرمی کرتا، جب بیچتا تو نرمی کرتا، جب ادائیگی کرتا تو نرمی کرتا، جب تقاضا کرتا تو نرمی کرتا. مال لیتا کسی سے تو نرمی، دیتا بیچتا تو نرمی، پیسہ دیتا تو نرمی، لیتا تو نرمی، ہر معاملے میں نرمی. صرف اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی کہ اس کا معاملہ لوگوں سے بہت نرمی کا ہے. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کون کون سی چیزیں بتائی گئی؟ کیا کیا ملتا ہے نرمی سے؟ چلیے گنیے. نرمی سے کیا کچھ ملتا ہے انسان کو؟ نمبر 1 آپ بتائیے. دنیا کے فائدے اور آخرت کی. دنیا کے کون سے فائدے ملتے ہیں انسان کو؟ ہر خیر ملتی ہے انسان کو، خیر اور بھلائی ملتی ہے. یہ بھی ایک جنرل ورڈ ہے، اسپیسیفکلی بتائیے. لوگوں کی قربت نصیب ہوتی ہے. اور دیکھیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر کوئی نوکر ٹکتا ہی نہیں. وہ سوچتے نہیں بھی کیوں نہیں. وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، بچے گھر میں ہی نہیں رہنا چاہتے، آنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے پاس ہی نہیں بیٹھتے. سب شکایتیں ان سے ہیں. کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آنا چاہتے؟ کاروبار ہی نہیں چل رہا، دکان ہی نہیں چلتی، آس پاس کی دکانوں پہ سارے گاہک چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دکان پہ کیوں نہیں آتے، لگتا کسی نے کچھ کر دیا ہے.
اسٹوڈینٹس نہیں آتے، کلاس شروع ہوتی ہے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ سبھی بھاگ جاتے ہیں، 2-4 رہ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ جی، آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، گھرانوں میں خوشگواری آتی ہے، اور نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی. جی، صدقہ بھی ہے. اور جی ہاں، سب سے بڑھ کر یہ کہ خود کو اطمینان اور سکون ملتا ہے جب انسان آرام سے کسی سے بات کرتا ہے. نرمی حکمت کا نچوڑ ہے. یعنی جس میں نرمی نہیں اس میں کیا نہیں؟ حکمت ہی نہیں. اور جسے حکمت نہیں ملی پھر وہ کس سے محروم ہو گیا؟ ہر خیر سے محروم ہو گیا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جی آپ کچھ کہیے. جی ہاں، اگر نرمی سے بات کریں گے تو ہر ایک کو آپ بات بھی سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے سے کام نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں کتاب کیا کہتی ہے. اس پس منظر کے بعد اب آپ کتاب پر آ جائیے. بس یہ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جس گھرانے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے اندر نرمی داخل کر دیتا ہے، ورنہ وہ گھرانہ نرمی سے محروم ہو جاتا ہے. جسے نرمی مل جائے گی اسے سب خیر مل جائے گی. یعنی خیر کی کنجی ہے ایک طرح سے. وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی کنجی بنائے. تو خیر کہاں سے حاصل ہوگا؟ کسی بھی چیز سے. مثال کے طور پر آپ برتنوں کے ساتھ ہی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹیں گے نہیں، اسکریچز نہیں آئیں گے ان کو، شور بھی نہیں کریں گے. یس، کوئی بھی چیز آپ کلیننگ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو ہی لگا رہے ہیں، کوئی چیز جھاڑ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، برتن ہی اٹھا کے ایک سے دوسری جگہ رکھا ہے، چال ہے آپ کی. عباد الرحمن کی چال کیسے ہوتی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اس میں نرمی، دروازہ نرمی سے کھولا بند کیا. اور ایک ہے سختی، ہر چیز میں سختی، چال میں سختی، بات میں سختی، لینے میں، دینے میں، پکڑنے میں، اٹھانے میں، ہر چیز میں. تو آپ دیکھیے زندگی عذاب بن کے رہ جاتی ہے ایسے لوگوں کے آس پاس. آئیے دیکھتے ہیں. کتاب پڑھنے کا مقصد اپنے اندر نرمی کی صفت لانا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اور دعائیں تو آپ نے صبح صبح خوب کر لی، آغازی دعاؤں سے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے عربی کے جو الفاظ ہیں، عربی کی جو وکیبلری ہے آپ کی، اس میں بھی اضافہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کتاب سے کم از کم کتنے نئے لفظ آپ کو ملیں گے. بس ان کا ترجمہ یاد کر لیجیے، کیونکہ بہت سی آیات اور احادیث بھی ہیں اور باقی زبان بھی بہت آسان ہے. تو 2 بنیادی مقاصد، ایک تو اپنے اندر اس صفت کو لانا ہے، اس کی دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنی عربی کو مزید بہتر بنانا ہے، عربی زبان میں ریڈنگ کے لیے آسانی لانی ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. ان الرفق، بے شک نرمی، لا يكون في شيء، نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں، الا زانه، مگر اس کو خوبصورت بنا دیتی. ولا ينزع من شيء، اور نہیں کھینچ لی جاتی کسی چیز سے، نکال لی جاتی کسی چیز سے، الا شانہ، مگر وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے. یقول الامام ابن باز رحمہ اللہ، امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، هذا العصر عصر الرفق والصبر والحکمة وليس عصر الشدة. هذا العصر، یہ زمانہ، عصر الرفق، نرمی کا زمانہ ہے، والصبر، اور صبر کرنے کا، والحکمت، اور حکمت سے کام کرنے کا، ولیس عصر الشدۃ، اور یہ سختی کا زمانہ نہیں ہے. یعنی آج کے دور میں سختی سے کام نہیں چلے گا، نرمی سے معاملات زیادہ بہتر ہوں گے. الناس اکثرهم فی جہل فی غفلۃ ایثارا للدنیا فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة
وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا ونسأل الله للجميع الهداية. الناس لوگ، اکثرهم ان کی اکثریت، فی جہل جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، فی غفلت غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے. ڈوبی ہوئی لکھا کہیں نہیں، غفلت غفلت ہی ہے. اگر میں یوں ترجمہ کروں گی کہ اکثر لوگ جہل میں ہیں یا غفلت میں ہیں تو وہ ذرا نرم ترجمہ ہوگا، لیکن تھوڑا اس کو با محاورہ بھی بنانے کی ضرورت ہے. ایثارا للدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے، یعنی کیونکہ وہ دنیا ان کی پرائرٹی ہے، اس وجہ سے جہالت اور غفلت عام ہے. کس چیز سے جہالت اور کس چیز سے غفلت؟ دین کے علم سے، دین پر عمل سے. فلا بد، تو کوئی چارہ نہیں، من الصبر، صبر کرنے سے، یعنی لازماً صبر کرنا ہوگا. یاد رکھیے نرمی صبر کے بغیر نہیں آ سکتی. نرمی کے لیے صبر بنیاد کا کام کرتا ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں تو آپ کے اندر نرمی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جتنی بھی یہ سختی ہے یا اکھڑ پن ہے یا بد مزاجی ہے، یہ جلد بازی اور بے صبری سے جنم لیتا ہے. کیا سمجھ آئی میری بات؟ سختی کی بنیادی وجہ جلد بازی اور بے صبری ہے. کیونکہ ہم جو انسٹنٹ ریاکشن کرتے ہیں نا، مثلا کسی کی بات سے ہم ہرٹ ہوئے تو ہمارا ریاکشن اگر سوچا سمجھا ریاکشن نہیں ہے تو پھر کیسا ہوگا؟ نرم ہوگا، پیار کا ہوگا، سختی کا ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر صبر سے کام لیں اور تھوڑا آرام سے صبر اور ذرا ٹھہر کے جواب دیں کسی بھی چیز، خواہ کسی میسج کا ہو، کسی ای میل کا ہو، آمنے سامنے ہو، کسی فون کال کا ہو، دوسرے شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور جواباً آپ بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو معاملہ تو حل نہیں ہو سکتا. لیکن جب چلا کے تھک جائیں گے تو پھر ہاتھ استعمال کرنے لگیں گے. جب زبان سے کام نہ چلے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جب ہاتھ سے بھی کام نہ چلے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر لکڑی اٹھا لیتے ہیں. اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے تک نوبت آ جاتی ہے بعض اوقات چھوٹی سی بات سے معاملہ شروع ہو کر. لیکن انسان اگر غصے میں ہے، اگر انسان ہرٹ ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر ایسی کیفیت ہے تو تھوڑی دیر رک جائیں. اور رکنا ہی صبر کہلاتا ہے. صبر کیا؟ رک جانا. تھوڑا انتظار کر لیں، تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا اگنور کر دیں، تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے جواب لائیں جو واقعی کام آئے، جس میں آپ کی عقل بھی شامل ہو. کیونکہ غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے، اور جب آپ غصے میں بات کرتے ہیں تو پھر عقل سے خالی ہوتی ہے کبھی، اور کبھی تھوڑی عقل ہوتی ہے اس میں. آپ وہ نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت شیطان آپ پہ غالب ہوتا ہے. اس وقت جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے یا جو آپ کے رویے سے یا چہرے سے ظاہر ہوتا ہے پھر وہ بہت نامعقول ہوتا ہے. فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق، تو نرمی کیے بغیر بھی چارہ نہیں. حتی تصل الدعوت، یہاں تک کہ دعوت پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے. کس تک؟ لوگوں تک جن تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں. وحتی یبلغ الناس، اور یہاں تک کہ لوگ پہنچا دیے جائیں پیغام، یعنی تبلیغ کر دی جائے مراد ہے. وحتی یعلموا، اور حتیٰ کہ وہ جان لیں. وَنَسْأَلُ اللَّهَ لِلْجَمِيعِ الْهِدَایَةَ، اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں سب لوگوں کی ہدایت کا. ٹھیک ہے، یہ ابن باز کا قول جو ہے یہ مجموع الفتاوی میں ہے، اس کا ریفرنس بھی یہاں موجود ہے. تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ خاص طور پر اللہ کی طرف دعوت دینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، صبر کا معاملہ. اچھا، یہ دعوت کس کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ حکم کیا ملا تھا؟ کہاں سے شروع کریں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اقرب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو، قریب ترین سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے قریب ترین کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم میکے میں ہیں تو ماں باپ، بہن بھائی قریب ہیں. سسرال میں ہیں شوہر اور بچے اور سسرالی رشتہ دار قریب ہیں.
کیا ان سب کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا آسان کام ہے یا مشکل، یا زیادہ مشکل؟ زیادہ سے بھی بہت کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے مان لیا، بہت مشکل، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کیا نہیں برتتے؟ نرمی، یس، اسی لیے وہ ہماری بات نہیں سنتے، ان پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ چلے ایک دفعہ نرمی کر لیں گے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ تو چلا ہی اٹھیں گے، اتنی دفعہ آرام سے سمجھایا ہے اور تم سمجھ کے نہیں دیتے۔ چلیے آگے بھی